میں نے 1970 سے 16 دسمبر 1984 تک پیپلز پارٹی میں کام کیا۔ عرفان بٹی صاحب ہیں یہاں پہ، ان کا اور طارق باجوہ صاحب کا، وہ بھی ٹکٹ مانگتے تھے، یہ بھی ان کا کرسیاں چل رہی تھی۔ یہ جو کام جنہوں نے روکے تھے ان کو شرم آنی چاہیے کہ سڑکوں کے معاملے میں یہ کام روکا نہیں کرتے۔ ابھی کتنا مشکل تھا یہاں پر ٹیلی فون ایکسچینج کو لا کے لوگوں کو سمجھانا اور حکومت کو اس بات پہ منوانا۔ یہ تو ٹیلی فون ایکسچینج ہے، میرے حلقے کے ایک ووٹر کی قیمت ان تمام ایکسچینجوں سے زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک ایکسچینج پہ 3 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ تو سانگلائل کے اندر سوئی گیس کے معاملے میں کسی ایک گلی میں بھی کسی ایم این اے نے پائپ نہیں ڈلوایا۔ ہم نے مسلم لیگ کا کنونشن کیا اور مسلم لیگ کے کنونشن میں ہم نے باضابطہ طور پر میاں نواز شریف کو صدر بنایا۔ میں میاں نواز شریف کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ رہوں انشاءاللہ۔ میرے علاقے کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ تو نہیں تھے جنہوں نے مجھے کہنا تھا کہ ہمیں 132 kV کا گریڈ بنا دو۔ ہمارے شہر سانگلہ ہل میں آج تک نہ تو مارکیٹ کو، یعنی کہ جو بازار ہے ہمارے، ان کو نہ تو آج تک ابھی پارکنگ کا مسئلہ جو ابھی تک ہمیں فیس کرنا پڑا، وہ پارکنگ ابھی تک نہیں ملی۔ یہاں پہ سانگلہ ہل میں میرے ایم پی اے کے امیدوار میاں نواز شریف تھے۔ صحافیوں کے لیے آج تک سانگلہ ہل میں پریس کلب کیوں نہیں ہے؟ تو ننکانے کے ضلع میں سانگلہ ہل کو زبردستی شامل کر لیا گیا۔ اگر یہ بی اے نہیں تھے تو میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ یہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم اس آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے کیونکہ اس کی ڈگری جعلی ہے۔ اور میں جہاں جاتا تھا اور میں ہمیشہ اپنا ایک ووٹ شیئر کے لیے مانگتا تھا، ان کے لیے خرگوش کا ووٹ مانگتا تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پارٹی کے مفاد سے فائدہ اٹھانے والے پارٹی کی کمر میں خنجر گھونپ کر جاتے رہے۔ 3 بار اب پچھلی صدی میں مسلسل ایم این اے بنے، اس صدی میں بھی آپ 3 بار مسلسل ایم این اے بن چکے ہیں، چوتھی بار آپ کو کتنی امید نظر آ رہی ہے؟ وائی ناٹ؟ عوامی مسائل ہیں، اجاگر کرنا ہمارا کام ہے۔ شہر سانگلہ ہل اگر بلدیہ کی بات کریں کارکردگی ناقص، ہم سدا بہار ایم این اے کے دور میں جب رہ رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بیسک مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں ہو رہے؟ بلال صاحب، آپ کے آج کے میں نے انٹرویو سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ انتہائی منجے ہوئے صحافی ہیں، شکریہ۔ اور آپ نے جتنی باتیں بھی کی ہیں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ، میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہونا اور سیاستدان ہونا اور وفادار ہونا اور پھر کامیاب ہونا، یہ چاروں چیزیں بالکل ہی اپوزٹ ہیں، لیکن بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو اور ساتھ میں سیاستدان بھی ہو اور پھر وفادار بھی ہو اور کامیاب بھی ہو۔ ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر ممکن کر دکھایا ہے تو میرے شہر سانگلہ ہل کے ہمارے اس حلقے کے موجودہ ایم این اے صاحب نے کر دکھایا ہے کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ آج ان کی حالات زندگی کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے اس حلقے میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جو نہیں ہوئے ہیں، ان حوالے سے آج ان سے بات کریں گے۔ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، گورنر گلگت بلتستان بھی رہ چکے ہیں اور دلوں کی دھڑکن ابھی بھی ہیں ہمارے سب کے پسندیدہ ہر دل عزیز شخصیت چودھری برجیز طاہر جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور پروگرام کے لیے، تاکہ ہم بہت ساری باتیں جو کہتے ہیں کہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، ہم ان کو دوبارہ کہہ لیں کہ وہ دینا چاہیں گے، ان کے اوپر بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جب سیاست میں آنے کا سوچا تو کون سا پیچھے لاجک تھا، مقصد کیا تھا؟ بلال صاحب، میں سیاست میں اگر آیا ہوں تو میرے لیے کسی نے کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار نہیں کیا تھا۔ میرا تعلق سانگلہ ہل سے ہے جی، اور میرے شہر کے اندر 1985 تک یہاں کے مقامی اکابرین نے کسی کو ایم این اے اور ایم پی اے نہیں بننے دیا۔ ایم این اے باہر سے آتا تھا اور ایم پی اے بھی باہر سے آتا تھا۔ 1985 میں میں نے سانگلہ ہل کی یوتھ
جو انڈر 18 تھی یا 20 کہہ لیں، ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے اپنی تجاویز سے مجھے آگاہ کیا، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ میرا یہ شہر ایم این اے ہمیشہ سے باہر سے منگواتا رہے۔ اس وقت کے جو صاحب حیثیت اور سفید پوش لوگ تھے، انہوں نے اس کو دیوانے کی بڑک تصور کیا۔ نوجوانوں کے ساتھ، چاہے وہ شاہکوٹ تھا، چاہے وہ صفدر آباد تھا، یہ میری بات ان کو بڑی پسند آئی۔ انہوں نے میرا ہم نوا بنے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جن کے ووٹ نہیں ہیں وہ برجیش طاہر کے ساتھ، جن کے ووٹ ہیں وہ برجیش طاہر کے خلاف۔ میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ الیکشن ہوا اور میری ٹیم کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ سب انڈر 18 تھے۔ ہم نے سانگلیل تو جیتا، صفدر آباد اس وقت ہمارا حلقہ تھا، وہ بھی جیتا، شاہکوٹ سے میں ہارا اور 50,000 کے قریب میں نے ووٹ حاصل کی اور 2-3 ہزار ووٹ سے مد مقابل جیت گیا۔ جی، اگر ہم کیونکہ میرا مد مقابل اس وقت کے ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر کا کزن تھا اور حکومت ان کے پاس تھی، مارشاء اللہ کا زمانہ تھا، ضیاء اللہ کا اقتدار عروج پہ تھا، لیکن میرے نوجوانوں نے اور میں نے راستہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اختیار کیا اور میری بنیاد سانگلیل کا وہ یوتھ ہے جو ان دنوں میں انہوں نے مجھے ذہنی طور پر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے منتخب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کل بھی میری بنیاد تھے، آج بھی میری بنیاد۔ ماشاء اللہ 1985 میں آپ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے، پھر 1988 میں، لیکن آپ کو ظاہری طور پر تو کامیابی نہیں ملی، لیکن آپ کے جو ووٹ تھے کہتے ہیں کہ اس قدر بڑھ گئے تھے، لوگوں میں پاپولرٹی اس طرح ہو چکی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو خود اپروچ کیا۔ آپ ان اشخاص میں سے ہیں جن کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت اپروچ کیا اور کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، میں ایک پارٹی کا رکن ہوں۔ میں نے 1970 سے 16 دسمبر 1984 تک پیپلز پارٹی میں کام کیا جی، اور جب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم غیر جماعتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ غلط ہیں۔ بدترین جمہوریت بھی بہترین مارشاء اللہ سے بہتر ہوتی ہے۔ ان کو میری یہ بات پسند نہ آئی اور 16 دسمبر 1984 کو انہوں نے مجھے پارٹی سے خارج کر دیا۔ میں نے جب الیکشن کنٹیسٹ کیا 1985 میں تو میری کوئی پارٹی نہیں تھی، اور اس وقت کے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس ہے کیا، یہ تو ہمارا ووٹ ہم دیں گے اس کو، لیکن پیپلز پارٹی نے بھرپور مخالفت کی۔ ان کے ایک کینڈیڈیٹ جن کو میں نے بھی 1977 میں ووٹ دیے تھے، میں خود پیپلز پارٹی میں تھا، انہوں نے میری بہت مخالفت کی۔ ان کا نام تھا ملک عارف امان، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ووٹوں سے نوازا، غریب لوگوں کی دعاؤں سے نوازا، ان کی محبتوں سے نوازا، جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور پھر غالباً 9 فروری 1987 کو میاں نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت، وہ سانگلیل تشریف لائے اور میں نے
باضابطہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اختیار. جی، جب آپ پہلی بار الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لڑے اور یہ حلقہ اس وقت محبت کرتا تھا آپ سے، اور نواز شریف صاحب کا بھی وہ ایک دور تھا جب عروج تھا، لوگ ماشاء اللہ سے بالکل تنگ آ چکے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے لوگ بدظن ہو چکے تھے، آپ جب الیکشن جیتے تھے اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ دیکھیں، آپ نے ایک سلسلہ جو ہے نا وہ نظر انداز کیا ہے. 1988 کا الیکشن ہوا. جی یہاں پہ سانگلہ ہل میں میرے ایم پی اے کے امیدوار میاں نواز شریف تھے جی جی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. میرے لیے یہ بہت فخر کا مقام تھا. پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. اسلامی جمہوری اتحاد تھا. اسلامی جمہوری اتحاد میں یہ سیٹ جو ہے وہ جمعیت العلماء اسلام کے حصے میں آئی اور مولوی لطیف انور صاحب یہاں سے امیدوار بنے. میرے حلقے کے لوگوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے. نہ میرے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا، نہ میرے پاس مسلم لیگ کا ٹکٹ تھا. مسلم لیگ نون تو تھی نہیں اس وقت. میں نے ضرور مسلم لیگ میں شمولیت کی تھی، اور مسلم لیگ وہ تھی جس میں میاں نواز شریف جس کے صدر تھے، اور مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب نے بھی 1985 میں بنائی تھی. جی مختصر یہ میں آپ کو لمبی بات نہیں بتاتا. میاں نواز شریف صاحب نے یہاں سانگلیل آنے کا فیصلہ کیا. یہاں شوگر مل میں ایک ہیلی پیڈ ہے، وہ آ رہے تھے، میں بھی وہاں پہنچ گیا ان کو ریسیو کرنے کے لیے. لیکن انتظامیہ نے، ڈی سی ایس پی نے، ڈی اے جی نے کہا کہ میاں صاحب آپ نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی پرابلم ہے، کیونکہ اسلامی جمہوری اتحاد کے لوگ وہاں پہ مظاہرہ کر سکتے. میرا یہاں پہ سٹیج لگا ہوا تھا. اس سٹیج پہ پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا. میاں نواز شریف صاحب نہ تشریف لائے. 2 دن بعد الیکشن تھا. میں نے اس وقت ووٹ لیا غالباً 32,500 بغیر کسی ٹکٹ کے، اور 3 دن بعد الیکشن ہوتے تھے ایم پی ایز کے. میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت غالباً 10,000 ووٹ لیے تھے اور وہ 1,000 ووٹ سے ہار گئے تھے. اس کے بعد پھر بڑی جگہوں پہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے، اس علاقے سے 1970 میں بھی پیپلز پارٹی جیتی، 1977 میں بھی پیپلز پارٹی جیتی، 1985 میں بھی غیر جماعتی الیکشن پیپلز پارٹی کا امیدوار جیتا، کیونکہ شمیم حیدر صاحب اس سے پہلے شاہکوٹ میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے. 1988 میں یہاں سے ملک عارف اوان صاحب پیپلز پارٹی کے جیت گیا. تو اس وقت یہ ہمارے بڑوں نے سوچا کہ اس سیٹ پہ کیا کرنا ہے. ان کی اپنی مشاورت کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس سیٹ سے کوئی شخص جیت سکتا ہے تو انہوں نے میرا نام تجویز کیا. اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 1990 میں میں اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر رہتے ہوئے میں جیتا، اور پھر میں میاں نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ کے ایم این اے کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں انہوں نے مجھے وزارت داخلہ کا جوہری شجاعت حسین کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری بنایا. اور پھر جب مسلم لیگ کے اندر جنیجو لیگ پیدا ہوئی جو میاں نواز شریف کے خلاف نو کانفیڈنس لانا چاہتے تھے، تو پھر میرا خیال ہے کہ میں نے ڈٹ کر میاں نواز شریف کا ساتھ دی. اور
اس کے بعد پھر ہم نے نواز کھوکھر صاحب جو بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کا بیٹا مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کے گھر کے باہر ہم نے مسلم لیگ کا کنونشن کیا، اور مسلم لیگ کے کنونشن میں ہم نے باضابطہ طور پر میاں نواز شریف کو صدر بنایا، اور پارٹی چونکہ مسلم لیگ اور بہت تھی، اس لیے ہم نے اس پارٹی کا نام مسلم لیگ نون تجویز کیا۔ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے 1993 کے الیکشن سے لے کر آج تک میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، اور میں جتنی مرتبہ بھی ایم این اے بنا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے بنا ہوں، ماشاء اللہ، اور میں میاں نواز شریف کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ رہوں۔ انشاءاللہ۔ پہلی بار جب بات چلی کہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی رشتہ دار سے کسی بھی وقت کچھ نمبر ڈائل کریں اور کال ملا سکتے ہیں، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بڑی امیزنگ اور سرپرائزنگ ٹیکنالوجی تھی، یعنی کہ ٹیلی فون ایکسچینج کا ہمارے شہر میں لانا یہ بہت بڑا مار کا سر انجام جو آپ نے دیا۔ کتنا مشکل تھا یہاں پر ٹیلی فون ایکسچینج کو لا کے لوگوں کو سمجھانا اور حکومت کو اس بات پہ منوانا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرا تعلق میاں نواز شریف کے ساتھ، میں میاں نواز شریف کے ساتھ ایسے ہی نہیں کیا۔ ایک تو میاں نواز شریف کا بہت ویژن ہے، بہت بڑا ویژن۔ 1991 میں جب میں ان کے ساتھ تھا تو یہ موٹر وے انہوں نے شروع کی، یہ فیض پور یا فیض آباد چوک میں، یہاں پہ ہم نے افتتاح کیا، میں بھی میاں صاحب کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کے اندر اس موٹر وے کے متعلق میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، وہ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، بہت میاں نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کی۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ایم این اے تھے اعتزاز احسن پیپلز پارٹی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا جی موٹر وے پہ ایشو پہ جتنی تقاریر ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنا وقت بھی میں ان مقررین کو دے دوں، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میاں نواز شریف کے خلاف بات کرنے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 1991 میں موٹر وے کا ویژن نواز شریف کا، آج 2022 ہے، آج ہر شخص کہتا ہے میرے حلقے میں موٹر وے جانی چاہیے۔ یہ بات ہے آج سے 32 سال پہلے کی۔ جی، میں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کا بہت بڑا ویژن ہے، اسے اپنے عوام کا معیار زندگی کو بلند کرنا ہے۔ میں ان کے نزدیک ہوتا گیا اور میں محسوس کرتا گیا کہ میاں صاحب جو ہیں یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ اور ان دنوں میں سار کانفرنس میں انڈیا گیا تو ڈالر کی قیمت جو تھی، میرے پاس بھی ڈالر تھا، تو دلی میں ہم نے کیش کروانا تھا، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ 40 روپے کا ڈالر ہے، انڈین 40 روپے، میں نے یہاں سے 37 روپے میں خریدا تھا۔ اچھا، ہماری اکانومی انڈیا کی اکانومی سے بہت بہتر تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پسند نہیں آئیں اس وقت کے لوگوں کو۔ نواز شریف 5 سال کے لیے ممبر بنے تھے، وزیر اعظم بنے تھے، لیکن جو لوگ پاکستان کی ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے نواز شریف کو 1993 میں فارغ کیا۔ تو پہلے انہوں نے نو کانفیڈنس کی کوشش کی، جیسے میں نے بتایا کہ میں نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر ہم نے 1993 میں اپنی مسلم لیگ بنائی۔ جب ہم نے مسلم لیگ بنائی تو ہم نے الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس وقت پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ شیخوپورہ پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ ہے، یہ جگہ جس میں بیٹھا ہوں یہ شیخوپورہ کا ضلع تھا۔ جی جی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ لاڑکانہ ان کا تھا، اور اس میں ایک سیٹ نواز شریف کا ایک کارکن برجیز طاہر، اس نے اس کو لاڑکانہ نہیں بنے، وہ جیت گیا۔ اور پارٹی کے اندر
مختلف سیٹس پر میرے لیڈر نے مجھے اسائنمنٹ دی اور میں ان پہ اپنی بساط کے مطابق عمل بھی کرتا رہا، اور میں نے اپنے قائد کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ صحیح۔ ٹیلی فون ایکسچینج کے والے سے سوال تھا، تو ٹیلی فون ایکسچینج کی جہاں تک بات ہے، جب میں نے بنا 1990، یہاں پہ ایکسچینج 8 بجے کھلتی تھی، 4 بجے بند ہو جاتی تھی۔ یہی حال شاہ کوٹ کا تھا، یہی حال صفدر آباد کا۔ سیٹ ہوتا تھا، کانوں کو لگاتے تھے، 9 نمبر دینا جی، 10 نمبر دینا جی، اور پھر 10 نمبر سے بات ہوتی تھی۔ کسی بچے جو لوگوں کے تعلیم حاصل کر رہے تھے جرمنی میں، لندن میں، ان کی جب کال آتی تھی تو سانگلہ ہل میں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جہاں پہ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں فون کر سکتی۔ میں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا، قائد محترم سے میں نے رہنمائی حاصل کی، اور پھر نہ صرف سانگلہ ہل میں میں نے ڈیجیٹل ایکسچینج لگوائی 2000 لائنوں کی، اپنی کانسٹیچوئنسی میں نے 17 ٹیلی فون ایکسچینجیں لگوائی۔ ماشاءاللہ۔ میرے حلقے میں 1993 میں کوئی گاؤں ایسا شامل نہیں ہے جہاں پہ میں نے پی ٹی سی ایل کا نمبر نہ بھیجا ہو، وہاں ایکسچینج نہ لگی ہو، اور وہاں کے لوگوں کو یہ سہولت نہ ملی ہو کہ وہ گھر بیٹھ کے امریکہ بات کر سکتے ہیں، اور ان سے کسی کو فون ملانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس وقت یہ سمجھتا تھا کسی کے گھر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، 3 دن تک لوگوں کو پیغام نہیں پہنچتا تھا۔ کسی کے گھر میں کوئی المیہ ہو تو یہ سلسلہ نہیں تھا۔ تو میرے اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اس وقت بھی جو میرا حلقہ ہے، میں بعد میں اس سلسلے میں نیب میں بھی میری پیشی ہوئی، انہوں نے کہا کہ نام لے کر کہا کہ فلاں آدمی ہے، میں نے بڑا بااثر تھا آپ کے ساتھ ضلع میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ نے کیوں 17 ٹیلی فون ایکسچینج لگوائے؟ ایک ایکسچینج پہ 3 کروڑ روپے خرچ آتا ہے، آپ نے مس یوز آف پاور کا کیس آپ پہ بنتا ہے۔ میں نے کہا شوق سے بنائیں، میں نے اپنے علاقے کو فیسلٹی دی ہے، میں نے اور کچھ نہیں کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میرا قومی اسمبلی کا حلقہ پاکستان اس وقت یہ واحد حلقہ تھا جس میں ٹیلی فون کی سہولت میرے حلقے کے ڈیروں تک موجود تھی، اور لوگ میرے حلقے سے جو سعودیہ میں، جرمنی میں، امریکہ میں، لندن میں روزی کی تلاش میں جاتے تھے، اپنے بچوں سے وہاں بیٹھ کر، یہ یہاں بیٹھ کے، یہ موبائل فون کی فیسلٹی تو اس وقت تھی نہیں، جی لوگوں نے سہولت جو ہے اس کو انجوائے کیا۔ یہ میرے لیے باعث فخر بھی ہے، اور نیب میں تقریباً 1.5 سال تک چمبا ہاؤس میں انکوائری بھگتتا رہا ہوں۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تو ٹیلی فون ایکسچینجیں ہیں، میرے حلقے کے ایک ووٹر کی قیمت ان تمام ایکسچینجوں سے زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ جو کرنا چاہیں میرے خلاف کر لیں، میں نے ڈیولپمنٹ دی ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے، میں اس پہ شرمندہ نہیں۔ بہت ساری تحصیلوں میں آج بھی ڈگری کالجز خاص طور پر گرلز کے لیے یا بوائز کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں جب آپ نے گورنمنٹ گرلز کالج کا یہاں پہ انعقاد کیا، مخالفت بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا، جگہ کے معاملات بھی ہوئے، بہت سارے ایشوز بنے، تو اس دور میں تعلیم کے ساتھ اتنی وابستگی کی وجہ کیا تھی؟ میں بنیادی طور پہ سانگلر سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس زمانے میں طالب علم کے پاس یہ پیپر جن کو کہتے ہیں پیپر، 10 سال کے پیپر خرید لو، 15 سال کے پیپر، ہمارے اسکول میں منع تھی۔ یہ گائیڈ بکس ہم کتابوں سے پڑھتے تھے، اور میں نے ٹیوشن بھی نہیں پڑھی، میں اسکول میں اپنے تعلیم حاصل کرتا تھا اور اپنے ٹیچر کو فالو کرتا تھا۔
اور میں نے اس وقت دیانتداری سے محسوس کیا کہ میں جتنا بھی پڑھتا ہوں یہ میری پڑھائی جو ہے ان گائیڈ رکھنے والے ان ٹیوشن سینٹر والوں سے بہتر ہے جو میں ٹیچر سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ خاکہ بیٹھ گیا کہ تعلیم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو مجھے جب بھی تھوڑا سا وقفہ ملا, مجھے اللہ پاک نے میں نے بنایا, تو میں نے یہ کالج جو گرلز ڈگری کالج ہے, جب میاں نواز شریف سانگلیل تشریف لائے تھے 9 فروری 1987 میں, تو یہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو ڈگری کالج بچیوں کی وہ آپ کو دیتا ہوں. اور یہاں پہ ہائی اسکول میں بعد میں 2 کمرے دیے. تو جب میں نے بناؤں تو میں نے ان کمروں کی حالت دیکھی جا کے 2 کمروں. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان بیٹیوں کے لیے ڈگری کالج بنانا ہے, جگہ بھی اور اس کے بعد عمارت بھی. عمارت جب غلام حیدر وائیں ہمارے وزیر اعلیٰ تھے تو اس زمانے میں انہوں نے 2 کالجز کو رقم دی تھی, ایک میرے کالج کو اور خانے وال میں فخر امام صاحب کے کالج کو. اور اس کے بعد یہ کالج کی عمارت بنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بیٹیوں کا حق تھا, یہ اس علاقے کا حق تھا. میں نے اس میں کوئی کمال نہیں کیا, یہ ان کا رائٹ تھا جو ان کے ملا ہے. اسی طرح شاہ کوٹ کے اندر بھی یہی صورتحال تھی کہ وہاں پہ بچیوں کی ڈگری کالج تھا ہی نہیں. اس وقت میں نے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان سے ریکویسٹ کی کہ میری بیٹیوں کو ڈگری کالج دیں. انہوں نے انتظامیہ کے سارے رپورٹوں میں جس میں لکھا تھا کہ شاہ کوٹ میں ڈگری کالج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سانگلیل میں بھی کالج ہے, فیصل آباد میں بھی کالج. تو وہاں پہ میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ مجھے کالج چاہیے شاہ کوٹ کی. تو انہوں نے رولز ریلیکس کر کے اپنی فائل پہ لکھا کہ کل سے شاہ کوٹ میں ڈگری کالج کی کلاسز شروع کی جائے. ہم نے وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں 2 کمرے لیے سانگلیل کو دیکھتے ہوئے, لیکن ہائر سیکنڈری اسکول نے ان کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. اس کے بعد حکومت چلی گئی اور وہ بچیاں اپنے داخلے کے لیے شاہ کوٹ میں سڑکوں پر پھرتی رہیں, جلوس نکالتی رہیں. میں ان دنوں میں پرویز مشرف کی اس 2002 کی جو اسمبلی تھی اس کا ممبر نہیں تھا, لیکن جو ہی میں 2008 میں پھر MNA بنا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. تو میری ریکویسٹ پہ میں نے ان کو بتایا کہ وہ لڑکیاں جو ہیں ان کے داخلے کا کوئی بندوبست نہیں, پرسان حال کوئی نہیں. سانگلیل میں تو ٹھیک ہے. تو میرے لیڈر نے, میرے قائد نے شاہ کوٹ کے لیے 9 کروڑ پہ بلڈنگ کے لیے دیے اور فوری طور پر ان کی کلاسز کو وہاں سے شفٹ بھی کیا. اور آج آپ اگر دیکھیں تو شاہ کوٹ میں ڈگری کالج ہے. اور میں نے ان کو ڈائیو بس بھی لے کے دی. میں نے سانگلیل کے میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے لاہور کے بچیوں کو جب ڈائیو بس دیتے ہیں تو ہمیں بھی دیں. انہوں نے سانگلیل میں بھی ڈائیو بس دی, ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو بھی ڈائیو بس دی, انہوں نے شاہ کوٹ میں بھی ڈائیو بس دی. اور میرا حلقہ اس وقت وار بٹن نہیں تھا, صفدرآباد تھا, خانقاہ ڈوگرہ تھا. اور خانقاہ ڈوگرہ میں جب میں نے کالج بنانے کا فیصلہ کیا تو وہاں پہ جو ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے مجھے جگہ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت باتیں کی اور مجھے انہوں نے جگہ نہیں دی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں. وہاں پہ PWD کا ریسٹ ہاؤس تھا اور ان کی 42 کنال جگہ تھی. تو میاں صاحب نے حکم دیا کہ یہ کالج جو ہے اس کی عمارت, اس کی تعمیر, اس کی لینڈ جو ہے یہ کالج کو دے دی جائے. اور وہاں پہ آگرہ خانقاہ ڈوگرہ میں آپ جا کے دیکھیں تو ڈگری کالج شہر کے اندر PWD کی عمارت میں قائم ہے. باقی جگہ میں نے 1122 کو لے کر دی, وہاں پہ بھی 1122 کی عمارت قائم ہے. میں نے یہ کام میں اپنا فرض سمجھتا تھا. اسی طرح شاہ کوٹ کے اندر بھی, صفدرآباد کے اندر بھی میں نے اپنے بیٹوں کے لیے
بہترین بلڈنگ جو ہے وہ بنائی، اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ کالج جو ہیں یہ گریجویٹ کالج ہیں تو ان کو پوسٹ گریجویٹ میں تبدیل کیا جائے، جس کی لیے میں نے شروع تو کیا، اور سانگلا ہل میں آپ نے دیکھا کہ ایم اے کی کلاسز میں نے پچھلے دور میں شروع کروا دی تھی. اسی طرح شاہ کوٹ میں بھی ایم اے کی کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے. تعلیم کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور جو لوگ تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی نازل ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا اقرا، میرے محبوب پڑھو. پڑھنے کے لیے کہیں نہیں آیا کہ عورت کو نہ پڑھاؤ، مرد کو نہ پڑھاؤ، دونوں کے لیے تعلیم ایک جیسی ہے. اور تعلیم کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ہمیشہ کیسے ہی ہے. اگر سہولیات کی بات کریں، ترقیاتی کاموں کی بات کریں، اور عوام کو زیادہ سے زیادہ مستفید کرنے کی، یا کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کی طاقت میں تھا، جو آپ کر سکتے تھے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں سوئی گیس کے حوالے سے، تو سوئی گیس ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو لانا بھی انتہائی مشکل تھا، لا کے پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اس سے بھی زیادہ مشکل تھی. سوئی گیس کو سانگلا ہل میں لانے کے لیے، بلکہ اس پورے حلقے میں لانے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، اور پھر جا کے سوئی گیس مل لوگوں کو؟ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ اس کی کارکردگی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں سانگلا ہل کی، تو سانگلا ہل کے اندر سوئی گیس کے معاملے میں کسی ایک گلی میں بھی کسی ایم این اے نے پائپ نہیں ڈلوایا. کام تو کسی شہر میں پائپ دینا تو دور کی بات، میرے حلقے میں 7 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ میرا پہلا جو حلقہ تھا سانگلا ہل تحصیل اور شاہ کوٹ تحصیل، یہاں پہ آپ کو 99% ڈیرہ جات پہ اور لوگوں کے گھروں میں گیس ملے گی. ابھی جو میرا حلقہ مجھے ملا ہے خانقاہ ڈوگراں سے، اس سے پہلے میں نے خانقاہ ڈوگراں کو بھی گیس دی تھی، لیکن یہ جو ابھی، اور یہ صفدر آباد کو بھی دی تھی، اور ادھر وار بٹن میں جو مجھے 16 یونین کونسل ابھی ملی ہیں، ان میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 8 یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے. اور میری جو کوشش ہے کہ ان کو بھی جلد از جلد گیس کی سہولت جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ یہ شاہ کوٹ کے، سانگلا ہل کے، اپنا وار بٹن کے لوگ بھی اتنے ہی بڑے عظیم شہری ہیں جتنا اسلام آباد اور لاہور کا یا کراچی کا شہری ہے. میں تمام سہولتیں جو بڑے شہروں میں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے نوٹس میں بھی لا دوں، یہ سانگلا ہل جس میں آپ کا بھی شہر ہے، یہاں پہ میرے ایم این اے بننے سے پہلے، میرے ایم این اے کے بننے کے بعد بھی ایک دن میں 5 مرتبہ بجلی بند ہوتی تھی. کہتے تھے جی یہ اسلام آباد سے بند ہو گئی، اب یہ فیصل آباد سے بند ہوگی، اب جی یہ لاہور سے بند ہو گئی، اب جی یہ 66 kV کا گریڈ ہے تو انہوں نے کہا چھوٹے گریڈ جو ہیں ان کو بند کر دو. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ تماشا جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کا لیا. میرے علاقے کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ تو نہیں تھے جنہوں نے مجھے کہنا تھا کہ ہمیں 132 kV کا گریڈ بنا دو. میں نے اس پہ تحقیق کی، رہنمائی حاصل کی دوسرے لوگوں سے. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے علاقے میں 132 kV کا گریڈ بناؤ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 1991 میں شروع کیا. چودھری محمد علی سابق وزیر اعظم جو ہیں، ان کے بیٹے میاں جاوید اختر، وہ اس وقت ممبر تھے پاور کے، تو وابڈا ہاؤس میں میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی، اور انہوں نے مجھے یہاں تک بریف کیا کہ اللہ پاک نے 2008 میں یہاں پہ 132 kV کا گریڈ میاں نواز شریف کی قیادت میں مجھے دیا، اور جس کا پھر میں نے ہی افتتاح کیا. اور میرے ساتھ عابد شیر علی بھی تھے، میرے بھتیجے ہیں وہ، اور مجھے ان کے والد کے ساتھ بھی ممبر رہنے کا شرف حاصل ہے، اور میرا ان کے ساتھ بڑا پیار ہے. اور وہ آئے
اور پھر میں نے یہاں پہ 132 kV کا گریڈ بنوایا. آج آپ کے حلقے میں، آپ کے علاقے میں جہاں پہ 166 kV کا صرف گریڈ تھا، آج 132 kV کا گریڈ ہے. اور یہاں پہ آدھ گھنٹے سے زیادہ بجلی بند نہیں ہوتی، اور اتنی بند ہوتی ہے جتنی لاہور میں بند ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں کچھ اپنے ماضی کے پروگرامز کی بات کروں تو انجمن تاجران کا بھی یہ موقف تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر، یعنی کہ آپ کے شانہ بشانہ چل کر، کچھ صحافی بھائیوں نے بھی شانہ بشانہ چل کر اس پروگرام کو، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. لیکن اگر میں شہر سانگلہ ہل کے تھوڑا مسائل کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے 132 kV دیا، ان کو ایکسچینج دے دی، سارے کچھ سب کچھ دے دیا. کاروبار کو اگر بڑھانا ہو ہمارے شہر سانگلہ ہل، جو کہ پہلے ایک بہت بڑی منڈی بھی تھی مطلب بزنس کے حوالے سے، بزنس پوائنٹ آف ویو حوالے سے، لیکن ہمارے شہر سانگلہ ہل میں آج تک نہ تو مارکیٹ کو، یعنی کہ جو بازار ہے ہمارے، ان کو نہ تو آج تک ابھی پارکنگ کا مسئلہ جو ابھی تک ہمیں فیس کرنا پڑا، وہ پارکنگ ابھی تک نہیں ملی. کیا کبھی آپ کو اس حوالے سے کسی نے کہا ہے یا کوئی پلاننگ میں شامل ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جب میں بن جاتا ہوں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس، کسی کو ان کاموں کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شہر جو ہے میرا سانگلہ، انہوں نے آج تک مجھے کوئی کام کہا ہے. اور جب الیکشن آتا ہے، انہوں نے کبھی مجھے اپنی گلیوں میں، جلسوں میں، یا میں نے ان کے گھروں میں نہیں گیا. میں نے 9 الیکشن لڑے قومی اسمبلی، اور میں ہمیشہ یہاں سے اکثریت سے الیکشن جیتتا ہوں. جہاں کے جو مسائل ہیں مجھے خود پتہ ہے. میں خود مسائل کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو بتاتا ہوں، اے سی کو بتاتا ہوں، جس کا انہیں نہیں پتہ. اب بھی میرے پاس کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کو حل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وقت کی، اب دیکھیں نا، میں 90 میں MNA بنا، 2.5 سال بعد حکومت بھی چلے گی، میں بھی چلا گیا. 93 میں MNA بنا، 96 میں حکومت بھی چلے گی، میں بھی چلا گیا. 97 میں MNA بنا، 99 میں حکومت بھی چلے گی، میں بھی چلا گیا. اب چوتھی مرتبہ 2008 میں MNA بنا، اور وہ اسمبلی 2013 تک چلی. 2013 میں MNA بنے تو 2018 تک اسمبلی گئی. اب 2018 میں MNA بنے، اور یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ملک کے اندر کس طریقے سے یہ گملوں سے نکال کر پودے جو ہیں، درخت جو ہیں، یہ درخت باہر ہے. اگر آپ اس کو پودے میں گملے میں لگائیں گے تو یہ اتنا بڑا درخت نہیں بن سکتا. ہر ڈکٹیٹر نے اسمبلی کو گملے میں لگانے کی کوشش کی. درخت ہمیشہ کھلی فضاؤں میں اپنا سانس لیتے ہیں. کوشش کی ہر ایک نے کہ کسی طریقے سے اسمبلی کے جو پاورز ہیں وہ ختم کر دی جائیں، اسمبلی کو ڈیفیوز کر دیا جائے، اسمبلی کو بے وقت کر دیا جائے. لیکن یہ ایک قدرتی امر ہے کہ درختوں کی نشو و نما جو ہے وہ میدانوں میں ہوتی ہے، گملوں میں نہیں ہوتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن 1947 سے 1990 تک میرے شہر میں آج آپ چیک کر لیں، 43 سال تک کیوں کسی نے 1 روپے کا بھی یہاں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کروایا؟ کیوں MNA یہاں آتا ہی نہیں تھا؟ وائی؟ یہاں کے جو اس وقت کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھے، جو گملوں میں قیادت لگی ہوئی تھی، وہ ان کو ویژن ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ MNA اور MPA میں بھی آپ کا حق ہے. یہ میری وہ نوجوان نسل جن کو لوگ بچے کہتے تھے، یہ ان کا ویژن تھا، ان سے میں نے لیا. اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاقے کا نوجوان جو ہے وہ کسی بھی شہر کے نوجوان سے بہتر ویژن رکھتا ہے. اور میری بیٹیاں جن کو یہاں پہ بند کیا جاتا تھا کہ آپ کمروں کے اندر 2 کمروں میں تعلیم حاصل کریں، آج گراؤنڈ بھی ان کے پاس ہیں. آج وہ بین الاقوامی جو ان کی دنیا ہے، کھیلوں کی دنیا، وہ ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ میں بھی حصہ لیتی ہیں. اور پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کا، بیٹوں کا اور بیٹیوں کا بالکل مسلمہ حقیقت ہے.
اور مجھے فخر ہے کہ اگر یہاں پہ تعلیم کے شعبے میں خواتین نے اپنا قدم آگے بڑھایا ہے تو میں نے اس کو فالو کیا ہے. میں نے ان کی خواہشات کے مطابق اپنے علاقے میں جو سہولتیں تھیں میں نے اس کو دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تمام چیزیں تو میں نہیں کر سکتا تھا, تمام چیزیں ایک وقت میں ہو بھی نہیں سکتی, لیکن میں نے حتی المقدور کوشش کی کہ اپنے علاقے میں تعلیم کے لیے, بجلی کے میدان میں, سوئی گیس کے میدان میں, اور کھیلوں کے میدان میں. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پارک ملے گا, اتنا بڑا پارک جو ہے وہ شہوپرہ میں بھی نہیں ہے. 38 ایکڑ میں یہ پارک میں نے بنوا کے دیا, کھیل پارک. شہباز شریف صاحب تشریف لائے. اور ایک بات بتاؤں, اس علاقے میں جس کا میں ممبر بنا ہوں بار بار, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ضلع کونسل شہوپرہ کی نہیں ہے. اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا پیسہ ضلع کونسل ننکانہ کا نہیں ہے. جیسے یہ وہ پیسے جو ہیں وہ یا شہوپرہ میں لگتے رہے ہیں یا ننکانہ میں لگتے ہیں. میرے اس علاقے میں مجھے بتائیں کہ ضلع کونسل ننکانہ نے فلاں پروجیکٹ ضلع کونسل ننکانہ کا, یہ میرے علاقے میں مجھے فخر ہے کہ میرے علاقے میں اگر کام ہوا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, تو وہ میرے قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں نے کیا ہے, میاں شہباز شریف نے کیا ہے, ان کی پارٹی کے اکابرین نے کیا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ پارٹی کے مفاد سے فائدہ اٹھانے والے پارٹی کی کمر میں خنجر گھونپ کر جاتے رہے, لیکن پارٹیاں سمندر ہوتی ہیں. میاں نواز شریف ایک بہت بڑا لیڈر ہے. آپ دیکھیں میرے حلقے میں 1990 سے چیک کر لیں کتنے ایم پی اے میرے پاس آئے اور کس طریقے سے چلے گئے, لیکن یہ سمندر ہے نواز شریف کی پارٹی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایم پی اے بھی ان کی جگہ آتے رہے اور پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نون یہاں سے کامیاب ہوتی رہی. اور یہ الگ بات ہے کہ ابھی کچھ کام باقی ہیں جن کو میں کرنا چاہتا ہوں. جس طرح میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں, ابھی وہ یونیورسٹی جو ہے, میں پاسپورٹ دفتر میں نے ابھی بنایا ہے, چند دنوں میں وہاں پہ شروع ہو جائے گا کام. میں نے وار بٹن میں نادرا کا دفتر بنایا ہے جہاں پرسوں میں اس کا افتتاح کرنے والا ہوں. یہ سڑک جو سائیاں والا ایکسپریس وے ہے, اس کو میں سانگلیل تک نواز شریف صاحب سے ڈائریکٹر میں نے جاری کروایا تھا, اس کا کنسلٹنٹ بھی آیا ہوا تھا. اب میری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسی سال کے اندر اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ بھی میں کام اس کو پورا کروں. اور یہی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس شاید آپ پھاٹک سے گزرے ہوں, اس کا میں نے 1999 میں میں نے اس کا فلائی اوور کا منصوبہ بنوایا, اور میں نے شہباز شریف صاحب سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے اس کے لیے رولز ریلیکس کروائے تھے, کیونکہ ٹریفک اتنی نہیں تھی کہ اس پہ فلائی اوور بنتا. اس وقت اس کا اسٹیمیٹ بنا تھا 80 کروڑ پہ, اور اب جب میں نے اس کا منصوبہ بنوایا تو اس کے اسٹیمیٹ بنا ہے 2 ارب 65 کروڑ پہ. لیکن میں بالکل نہیں گھبرایا. میں نے اپنے لیڈر شہباز شریف سے بات کی تھی, ان کو پرانی فائلیں بھی دکھائی تھی کہ یہ آپ کا منصوبہ ہے. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. میں نے کہا تھا اس پروجیکٹ کو آپ NHA کو دے دیں, صوبائی حکومت کو نہ دیں. تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا فیوچر جو ہے 3 چیزوں سے وابستہ ہے. ایک فلائی اوور, یہ فلائی اوور. دوسری ایکسپریس وے. اگر سائیاں والا ایکسپریس وے کو سانگلیل سے ملا دیا جائے تو اس علاقے کی تقدیر بدل جائے گی. اور تیسرا, یہ سڑک جو میں بنا رہا تھا 1 ارب 42 کروڑ میں, ابھی چک بتالی تک بنی تھی کہ میری گورنمنٹ چلی گئی, اور 4 سال تک انہوں نے اس سڑک کو نہیں بننے دیا, انٹرچینج. اب میں نے کوشش کی ہے, کچھ لوگوں کی بڑا شوق ہے جی میرا, یہ میں نے بنائی ہے, میں نے بنائی. جس کو جو مرضی بنائے, میرے اس علاقے کو یہ جو کام جنہوں نے روکے تھے ان کو شرم آنی چاہیے کہ سڑکوں کے معاملے میں
یہ کام روکا نہیں کرتے. ابھی 3 مہینے کی ہماری حکومت آئی تو مجھے ڈی سی نے پوچھا کہ چوہدری صاحب یہ سڑکیں یہ بنا رہے ہیں, آپ ان کو اون کرتے ہیں؟ میں نے کہا وائی ناٹ. وہ بدنصیب لوگ ہیں جو منصوبوں کو روکتے ہیں. اب بھی اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو میں جہاں پہ بھی وہ کام شروع کریں گے میں قطعاً نہیں روکوں گا. نہ میں ٹھیکیدار بدلنا چاہتا ہوں, نہ میں کسی افسر کا تبادلہ کرانا چاہتا ہوں. میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس منصوبے کو جلدی مکمل کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ سڑک تو میں نے شروع کرا دی تھی, شاہ کوٹ کو جانے والی, بقایا جو ہے پتھر اور خاکہ وغیرہ ڈلوا دیا تھا. کس خوشی میں انہوں نے ابھی 4-5 مہینے سے اس سڑک کو بند کیا ہوا ہے. یہ ویژن جن کا ہے یہ ان کو وہی بند بتا سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سڑکیں ان اجتماعی کام ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ فلاں آدمی اس پہ سفر نہیں کر سکتا. یہ میرے اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت ہے. جو شخص جتنی خدمت کرے گا اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا. بے شک ایسے ہی ہے. اگر ہم بات کریں اپنے حلقے کی, نادرہ دفتر کا قیام آپ کی وجہ سے ہوا, ایکسچینج آپ کی وجہ سے آئی, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی جو بڑی بلڈنگ نئی بلڈنگ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے, 1122 کا قیام آپ کی وجہ سے ہے, اسکول کالجز کی اپ گریڈیشن آپ کی وجہ سے ہے, اسپورٹس اسٹیڈیم آپ کی وجہ سے ہیں, کاروبار کے لیے جو موٹر وے کا جو منصوبہ, انٹرچینج کا منصوبہ آپ کی وجہ سے ہے. یعنی کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس علاقے میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے, ہر ایک شخص کے لیے, ہر ایک سیاسی پارٹی کے لیے, مذہبی شخصیت کے لیے تو وہ فائدہ مند ہیں. میرے یہاں پر کچھ صحافی بھائی بھی موجود ہیں جن میں طارق بھٹی صاحب, عبدالرحمان صاحب, مولانا کاشف صاحب, جن کے ساتھ متعدد پروگرامز میں ایک سوال کر چکا ہوں جس کا ہمیشہ کبھی جواب نہیں ملا. سوال وہی ہے, صحافیوں کے لیے آج تک سنگرہل میں پریس کلب کیوں نہیں ہے؟ میں جتنا صحافیوں کا ادب اور احترام کرتا ہوں شاید اس علاقے میں اور کوئی بندہ نہ ہو. مجھے افسوس ہے جن لوگوں نے صحافیوں کو تختہ مشق بنایا اور ان پہ تشدد کیا. صحافی جو ہیں یہ اس ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے. جی, میں قطعی طور پہ اس صحافت کو اپنی پسند کے مطابق نہیں رکھنا چاہتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے بالکل کرٹیسائز مجھے کریں تاکہ میں آپ کی کرٹیسزم کی روشنی میں اپنی رہنمائی تلاش کروں. یہ میری خوش قسمتی ہوگی. آپ میرے خلاف تنقید کریں تو مجھے اپنا پتہ چلے گا. اب یہاں پہ میرا دل دکھتا ہے. میں نے طارق بھٹی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کے علم میں ہوگا کہ 1997 میں 98 میں انہوں نے مجھ سے پریس کلب کی ہمارا ڈیمانڈ کی. میں نے ان کو جگہ کمپنی باغ میں دی. انہوں نے وہاں پہ 4 دیواری بنائی. مشرف کا زمانہ آیا, وہ ان سے چھین کے لے گیا. ٹھیک ہے, اس وقت یہاں صحافیوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی. کچھ لوگوں کو شوق تھا لیڈری کا, لیکن اتنا نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا جتنا اس دور میں صحافیوں نے پریس کلب کو نقصان پہنچایا. یہ میرے پاس تشریف لائے, میں نے ان سے بڑے ادب سے گزارش کی. ان کے غالباً 3 پریس کلب ہیں یا 2 ہیں یا 4 ہیں, 7-8 ہیں جی ٹوٹل. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں پریس کلب بنا کر جو میں اگر گالیاں لینی ہیں میں نے آپ سے کہ فلاں پارٹی کو اس نے بنا کے دیا ہے, تو یہ کام تو میں مفت بھی کر سکتا ہوں. میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیسے کہہ سکتے ہیں اگر برجیز طاہر نے فلاں نہیں کیا تھا, لیکن اگر میں بلڈنگ بنا دوں اور آپ میں اتفاق نہ ہو تو وہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی. میں آج بھی ان سے آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے آپ ایک ہو جائیں. میں جتنی محبت مجھے تعلیمی اداروں سے ہے, کیونکہ اگر میں نے پریس کلب جو ہے نا, میں 1993 میں جاوید ہاشمی میرے دوست تھے تو وہ مجھے ملتان میں لے کر گئے تھے. پھر میں نے ان کے ساتھ مختلف پریس کلبوں میں میں نے خطاب بھی کیا. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ صحافیوں کی تنظیم جو ہے وہ ایک فورم ہونا چاہیے. شیخوپورہ میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, اور ان سے بھی آپ ان سے گزارش کریں کہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں اور پریس کلب آپ مجھ پہ چھوڑ دیں.
میں آپ کو پریس کلب بنا دوں. صحیح ہے. اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جائیں تو ماضی میں ایک آپ کے اوپر ایک بہت بڑی تنقید کا بھی کہہ لیں کہ ہم نے پہلو دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے شہر میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک کام میں سب سے زیادہ مخالفت کی گئی ہے، یعنی کہ سانگریل کو تحصیل بنانے میں چودھری برجیس تاہڑ نے مخالفت کی تھی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جی جی آپ کے شاید علم میں لانا چاہتا ہوں، نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے. سانگریل کو، میں سانگریل میں پیدا ہوا. جی جی سانگریل کو تحصیل بنانا یہاں کے ہر بچے کا خواب تھا. بے شک. تو جب میں 1987 میں شامل ہوا تو میاں نواز شریف سے اس شہر کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں تحصیل بنایا جائے. اس وقت صفدر آباد میں رائے سعید اور ان کے ساتھی جو تھے، انہوں نے تو ایک محاذ کھڑا کر دیا کہ ہمیں بنایا جائے. جی جی تو نواز شریف صاحب نے بعد میں، چھبا ڈوگر شہید ہو گئے MP، تو نواز شریف صاحب نے اس کے بعد الیکشن جیتنے کے لیے صفدر آباد کو تحصیل کا درجہ دے دیا. میری شدید خواہش تھی کہ میں سانگریل کو تحصیل بناؤں، لیکن جب صفدر آباد میں یہ سچویشن پیدا ہوئی تو پھر 1990 میں یہ بات ہے 1988 کی، پھر 90 میں جب ہم MNA بنے، پھر ہمیں بھی صفدر آباد کا تحصیل کا حصہ بنا دیا گیا. پھر جب ضلع بنا ہے ننکانہ، تو ننکانہ کے ضلع میں سانگریل کو زبردستی شامل کر لیا گیا. سانگریل کے لوگوں کا بالکل مطالبہ نہیں تھا کہ ہمیں ننکانے میں شامل کیا جائے. جب ہمیں شامل کیا گیا تو پھر اس وقت کے جو MNA تھے شمیم حیدر صاحب، انہوں نے ایک تحصیل 8 یونین کونسلوں کی یا 10 یونین کونسلوں کی سانگریل بھی بنا دی، ایک تحصیل شاہ کوٹ کو بھی بنا دی. دونوں مل کے بھی ایک بڑی تحصیل نہیں بن سکتے. اور اپنے ضلع ننکانے کو، تحصیل ننکانے کو، اس میں 38 یونین کونسلیں تھیں، وہاں پہ دوسری تحصیل کا نام بھی نہیں سننا پسند کیا. اور اس علاقے کی ڈیولپمنٹ سے یہ اب مجھے بتائیں نا، جتنا بڑا انفراسٹرکچر، جتنی تنخواہیں دونوں تحصیلوں کے لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں دونوں تحصیلوں کا اگر ایک کے اگر تمام اخراجات نکال لیے، ان کو ڈیولپمنٹ میں شامل کیا جائے تو یہاں پہ ترقی اور ہو سکتی. لیکن انہوں نے بنایا، تحصیل بن گئی. تحصیل بننے کے بعد پھر یہاں پہ جو عدالتیں بننی تھیں، اس وقت میں نے بن چکا تھا. پھر ان کو اگر ضرورت تھی عدالتوں کی تو پھر میں نے یہ جو عدالتیں جہاں بنی ہیں اس کے لیے پھر میں نے DC کو کہہ کے، یا جہاں پہ ان کی جو بھی ضرورت تھی یا جو بھی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں میں نے اپنی حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے بھرپور تعاون. جیسے یہ کبھی آپ کے ساتھ ملک ذوالفقار کو ہم دیکھتے ہیں، وہ تھوڑی عرصہ کے لیے کچھ ایشو سے پھر جلدی چلے گئے. کبھی ہم ملک منیر کو 2 بار آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر ہم طارق باجوہ کو 2 بار آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر ہم میاں جاسن بھٹی صاحب کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ کو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کے MPA کو ہم مسلسل کیوں نہیں دیکھ رہے؟ لوگ MP کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں کہ برجیس تاہڑ نے کسی کو دھکا دیا؟ ذوالفقار اوانٹ صاحب جب گئے ہیں مجھ سے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں MNA کا الیکشن لڑوں. ان کو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. جی جی ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا. میجر زاد یاسین کا نام نہیں آپ نے لیا، وہ میرے ساتھ MPA تھے شاہ کوٹ میں. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے MNA لڑنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آؤ میں آپ کو MPA کا ٹکٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے MNA کا الیکشن لڑنا ہے. ان کو پھر پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا. پھر وہ جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا، پھر وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میری کمپین کی، میجر زاد یاسین. پھر وہاں پہ اس حلقے میں نے ضیاء خان صاحب کو MPA کا ٹکٹ دیا شاہ کوٹ سے.
یہاں سے میں نے ملک منیر صاحب کو ٹکٹ، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں، اگر یہ بی اے نہیں تھے تو میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ بی اے کی شرط آنے کے بعد ان کو یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ صحیح۔ طارق باجوہ صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، ان کا بھی یہی کیس ہے، انہوں نے بھی میں اچھا نہیں لگتا ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ان کو 2013 کے الیکشن میں جب میں بھی اس بورڈ کا ممبر تھا، ٹکٹ دینا تھا، تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ ہم اس آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے کیونکہ اس کی ڈگری جعلی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جعلی ڈگری والوں کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا۔ میں نے اصرار کیا، اچھا میں کہا میاں صاحب اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اس کی بیوی کو ٹکٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم کسی ایم پی اے کی بیوی کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے۔ شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں میرا یہ ایم پی اے ہے، میں اسے ایم پی اے لینا چاہتا ہوں، میں جب کہہ رہا ہوں میں آپ کا ایک چھوٹا سا کارکن، تو آپ میرے ساتھ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ 3 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، کھانا بھی ہم نے وہیں پہ کھایا، تو آخر میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا چوئی صاحب ایسے کریں، جس کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا دے دیں، لیکن ہم اس کو اپنے گزٹ میں اس کا نام نہیں لکھیں، اور جب یہ آدمی آپ کا پارٹی جیت کر آ جائے گا ہم اس کو پارٹی میں شامل کر لیں گے۔ پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اور ان کا انتخابی نشان تھا خرگوش، اور میں جہاں جاتا تھا اور میں ہمیشہ اپنا ایک ووٹ شیئر کے لیے مانگتا تھا، ان کے لیے خرگوش کا ووٹ مانگتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ مجھے میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ تمہارا ایم پی اے یہ ہے۔ ایک جگہ پہ نہیں، سینکڑوں جگہ پہ۔ یہاں پہ جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں تو عرفان بٹی صاحب ہیں یہاں پہ، ان کا اور طارق باجوہ صاحب کا، وہ بھی ٹکٹ مانگتے تھے، یہ بھی ان کا کرسیاں چل رہی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نواز شریف صاحب کا فون آ گیا، چوئی صاحب میں نہیں آؤں گا آپ کے دل سے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ چوئی صاحب میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں یہاں کرسیاں چل رہی ہیں، تو میں نے تو وزیر اعظم بننا ہے، تو یہ تماشا کیا ہوگا میرا؟ میں نے میاں صاحب سے کہا جی آپ نے آنا ہے، میں نے زندگی میں نواز شریف کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، اس دن میں نے کیا، میں نے کہا جی آپ آئیں گے۔ نواز شریف صاحب میرے کہنے پہ تشریف لائے، ان کے آنے سے مجھے فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ جب یہ کرسیاں چلا رہے تھے، کرسیاں چلتی رہیں عرفان بٹی صاحب کی اور طارق باجوہ صاحب، لیکن جو ہی میاں صاحب آئے انٹرپٹ سے مجھے انہوں نے میں میری جان پہ بنی ہوئی تھی، میں نے کہا میاں صاحب آ تو گئے ہیں، چلے جائیں، اپنے تماشا نہ لگ جائے یہاں۔ تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ صرف میاں صاحب آپ ہی تقریر کریں گے اور کوئی نہیں بولے گا۔ میاں صاحب مجھے کہنے لگے آپ بولیں گے، تو میں 2 منٹ کے، میں نے کہا جی پھر میں نے 2 منٹ بولنا ہے، پھر آپ بات کریں گے۔ تو میں نے انہیں کہا جی میں نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ میرا سانگلہ شہر جو ہے نا 2 کام مانگتا ہے۔ ابھی یہ 132 kV کا گریڈ فنکشنل نہیں ہوا تھا، اور دوسرا انٹرچینج۔ میں نے کہا جی ایک تو اس باقی پیسے اس کے لیے دیں، اور دوسرا مجھے انٹرچینج بنا دیں۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی، جو ریکارڈ ہے آج کل بھی لوگوں کے پاس ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ برجیت سر کہتا ہے مجھے انٹرچینج دے دو، تو میں انٹرچینج بھی دیتا ہوں۔ میں نے بجلی کے معاملے تھوڑی تقریر میں بھی کہا تھا کہ غریب آدمی جو ہے اس کے پاس تو میاں صاحب یہ بلب ہی ایک بلب ہے، وہ تو جنریٹر بھی نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس تو یو پی ایس کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ مہربانی کریں میرا یہ گریڈ 132 کا بنا دیں۔ اس کے لیے غالباً 80 کروڑ تھی یا کتنے پیسے، بقایا پیسے نواز شریف صاحب نے دے دیے، یہ بھی بن گیا۔ اور انٹرچینج جو ہے میرے لیڈر نے نہ صرف یہاں پر آ کر افتتاح کیا، اور ان کے افتتاح کی بدولت انہوں نے 3 ارب روپیہ جو ہے وہ اس علاقے کی سوئی گیس کے لیے دیا، اور اس کے بعد ان کے یہاں آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں
کہ اس علاقے میں ہر ڈیرے پر گیس پہنچی ہے، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ ایم پی اے صاحبان اگر اس طریقے سے نہ کرتے، نہ جاتے، تو ہم مل کر کام کرتے تو کام کی رفتار مزید بہتر ہو سکتی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ 3 بار آپ پچھلی صدی میں مسلسل ایم این اے بنے، اس صدی میں بھی آپ 3 بار مسلسل ایم این اے بن چکے ہیں، چوتھی بار آپ کو کتنی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے پاس، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ جی میاں نواز شریف کا مجھ پر اعتماد ہے، اور میرے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں میرے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو سٹیٹس میرے پاس ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی ماندہ ٹائم جو ہے وہ عزت و آبرو کے ساتھ گزر جائے۔ جو اللہ پاک کے پاس میرے بارے میں جو بھی چیز ہے، وہ چاہے میری فیور میں ہے چاہے میرے خلاف ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کے آنے کے بعد اس حلقے کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی جائیں آپ کو نون لیگ ہی ملے گا، ہر شخص جو ہے نا مسلم لیگ نون سے محبت کرتا ہے، نواز شریف سے محبت کرتا ہے، آپ سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا آپ کی موجودگی میں اس حلقے میں کیا کام؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ میرے ایم پی اے جو چلے گئے ہیں ان کا نام لیا، تحریک انصاف میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن نے میرے ساتھ کام کیا ہے، جی جی ان میں بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، شریف آدمی موجود ہیں۔ بس ایک چیز ہے، بعض میں یہ اقتدار کی حوث تو نہیں میں کہتا، اقتدار کا شوق تو ہر شخص میں ایک نیچرل پروسیس ہے۔ جن لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے ایم پی اے بننا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے تو اپنے ایم پی اے کی جگہ کسی کو ساتھ نہیں لے کر چلنا، تو ظاہر ہے ان کو فورم جو ہے درکار ہے، وہ ایم پی اے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے ایم این اے بننا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں جب تک یہ یہاں سے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، اس کی جگہ اس کے بجائے نواز شریف نے تو ہمیں ٹکٹ نہیں دینا، لہٰذا وہ بھی کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں میں ٹکٹ مانگنا ہر طرح کا، ہر کسی کا حق ہوتا ہے، لیکن جب پارٹی کا ٹکٹ مل جائے کسی کو، تو پھر باقی لوگوں کو اس کی سپورٹ میں بالکل بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ یہ پارٹیاں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں پارٹی ماں ہوتی ہیں، اور یہ ماں کی تبدیلی جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور پاکستان کے کلچر کو پارٹیاں توڑنے والوں نے، ابن الوقت لوگوں نے، مفاد پرستوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر پرویز مشرف کے زمانے میں یہ کاف لیگ نہ بنتی اور یہ چوری پرویز لائی اور چوری شجاعت، اور میرے ساتھی دوست بھی ہیں اعجاز الحق صاحب، ہمایوں صاحب، ہم بڑے اکٹھے آپس میں، ہماری بڑی گپ شپ تھی، لیکن جب انہوں نے پارٹی کو علیحدہ کلچر بنایا تو میرا اور ان کا راستہ الگ ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ لیڈر کے خلاف آپ سازشیں کریں، لیڈر کے خلاف سازش اگر کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ نہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جتنے دیر اقتدار سے باہر رہی ہے، نواز شریف جتنا جلا وطنی میں رہے ہیں، انہیں بہت پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اور اب بھی یہ لوٹے جو ہیں، میری ان کو ہدایت ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لوگ بھی مجھ سے بھی رابطے کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہم نے کی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم سے ٹکٹ مانگا ہے اور ہم نے دینا ہے ان کو، اور دے بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی چھوڑ کر آئے ہیں پی ٹی آئی۔ 35 لوگ ہمارے پاس آئے تھے۔ میں ان کو بھی سب کو کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی نہ چھوڑو، اپنی پارٹی میں رہو، پریشان نہ ہو، وقت آپ کے پاس اچھا ضرور آئے گا۔ اپنی پارٹی کم از کم ملک کے اندر پارٹی کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ ہونے دو، اور یہ پارٹی کلچر اگر ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ 2018 میں ایم پی اے کی سیٹ ہارنے والا شخص رانا ارشد آپ کے مقابلے میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں،
آپ نے جب یہ خبر سنی تو کیا آپ کی جذبات تھے, کیا فیلنگ تھی؟ میں نے تو کبھی ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیا, اس لیے کہ بے وقت کی راگنی جو ہے, اگر کوئی شخص آپ اذان کا کہ میں فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا, اٹھ کے نماز پڑھ لو, لوگ نماز تو نہیں پڑھیں گے اس وقت. پارٹیوں کا ایک کلچر ہے, پارٹیوں کا ایک شیڈول ہے کہ جب آپ نے ایم این اے کا ٹکٹ لینا ہے تو جب پارٹی کا ٹائم آئے گا وہ ایڈورٹائز کریں گے, آپ ان کو اپلائی کریں گے. اس سے پہلے آپ, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کا نام آپ نے لیا ہے وہ پارٹی کا بھی ہمارا صدر ہے, کہتا ہے میں صدر ہوں, اور اگر وہ پارٹی کا صدر ہے تو پھر اس نے پارٹی میں ڈسپلن کیا پیدا کیا ہے, اس نے لوگوں کو ہدایت کیا کرنی ہے کہ پارٹی کا ڈسپلن جو ہے اس کو. میں تو قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی, مجھے مثال کے طور پہ میرا قائد مجھے کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, اس مرتبہ بھی میں الیکشن میں لیٹ ہوا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں گلگت بلتستان کا منسٹر بھی تھا, کشمیر کا بھی تھا, تو آخری دن تھے تو ہمیں وہاں پہ کام بھی کرنا تھا, اپنی فائلیں بھی ٹھیک کرنی تھی. تو یہاں پہ انہوں نے, دونوں بھائیوں نے کمپین شروع کی ہوئی تھی الیکشن کی, اور دونوں کٹھے جاتے تھے, حالانکہ وہ آزاد جاتے تھے بھائی صاحب, اور یہ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر کی حیثیت سے جا کے کہتے تھے یار یہ بھی ہمارا ہی ہے, ہم اکٹھے ہیں. اور وہ بھی الیکشنوں میں کہتا تھا کہ میں پتہ نہیں قسمیں اٹھاتے تھے کہ جی میں الیکشن جیت کر نواز شریف کے قدموں میں سیٹ رکھ دوں گا یا شہباز شریف کے قدموں میں سیٹ رکھ دوں گا. تو یہ وہ باتیں کرتے تھے. میں نے, اگر میرا ایم پی اے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ رانا ارشد ہے, میں نے تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, میں نے کہا ٹھیک. جتنے ترقیاتی کام یعنی کہ 2018 اور 2016 تک ہوئے ہیں, 2008 سے 2016 تک ہوئے ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. جیسے 16 میں آپ کے اختلافات ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ترقیاتی کاموں کی جو فہرست ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, بڑے پروجیکٹس نہیں لگے, جو پہلے چل رہے تھے وہی ہوئے ہیں. تو حلقے کی عوام کہتی ہے کہ ہمیں آپ دونوں کی ناراضگی سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اگر یہ اس طریقے کے میرے پاس, میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. اگر انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ جس شخص کے تم نیکی کرتے ہو اس کے شر سے بچو, میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. ہاں اس بات سے مجھے پوری طرح اتفاق ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ رہتے تو ہم مزید ترقی کر سکتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے سوئی گیس کے معاملے میں ان کی عدم موجودگی میں چپے چپے پہ سوئی گیس پہنچائی ہے. اور جہاں تک یہاں پہ ایم اے کی کلاسز کا تعلق ہے, یہاں پہ یہ ہیل پارک کا جہاں تک تعلق ہے, ووکیشن انسٹیٹیوٹ کا تعلق ہے, یا مثال کے طور پہ یہ فلائی اوور میں کوشش کر رہا تھا, اگر کوئی میرے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا تو ہم اسی کو ایکسپیڈائٹ کر کے یہ تنیر میں بھی بنا سکتے تھے. یہ نہیں بنا, لیکن اب میں نے کوشش کی ہے. یہ جو انڈر پاس آپ دیکھ رہے ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا تو نہیں ہے, یہ تو شمیم ادر صاحب نے بنایا تھا. اور جب میں منسٹر بنا ہوں میرے پاس سعد رفیق صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا آڈٹ پیرا بنایا ہوا ہے, یہ انہوں نے غلط بنایا تھا. تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس انڈر پاس کو جس جذبے سے انہوں نے بنایا تھا, میں اسی جذبے سے ان لوگوں تک یہ چیز جو ہے یہ, کیونکہ سانگلیل کو انڈر پاس کی بھی بڑی ضرورت ہے, سانگلیل کو فلائی اوور کی بڑی ضرورت ہے. دونوں جو ہیں آنے والے وقتوں میں 10 سال میں زیادہ ٹائم دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ بنایا گیا تو پھر یہ جو میں نے آپ کو انٹرچینج بنا کے دیا ہے یا آپ پاس M3 کے جانے کی سہولت ہے, پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ تو پھاٹک 1 گھنٹہ بند رہتا ہے, تو ہمیں ضرورت نہیں تھی ادھر سے گزرنے کی. تو پھر شاید آپ کو یہ جو سڑک جو ہے جو M3 کے بنی ہوئی ہے, یا مزید اس کو ڈیولپ کرنے کا میرا خیال ہے, تو پھر بری لگنی شروع ہو جائے کہ یہ کیا, اس سے بہتر تھا کہ یہ نہ ہوتا تو یہ پیسے کسی اور کام آ جاتے. اگر الیکشن کے حوالے سے اگر ہم اپنے حلقے پی پی 131 کی بات کریں تو فی الحال تو میاں جاسن بھٹی صاحب مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن کبھی کبھی سننے میں آتا ہے, کبھی آصم رنداوا صاحب کا نام آتا ہے, کبھی علی طارا چیمہ صاحب کا, کچھ اور نام بھی ایسے ہیں جو متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں, بشرطے یہ کہ آپ ان کی کمر کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہو.
تو کیا میاں جاسم بھٹی صاحب آگے ہوں گے یا کوئی اور آئے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک آصف رضا صاحب کا تعلق ہے وہ اس حلقے سے نہیں ہے، ان کا تعلق ضلع شہوپرہ سے۔ جی ان کا نام تو آپ نے ویسے ہی لے لیے، باقی نام جتنے بھی آپ نہ لینا چاہتے ہیں ضرور لیں، لیکن میرا آپ نے ماضی دیکھا ہے، میں نے کبھی کسی اپنے ایم پی اے کو جواب نہیں دیا۔ صحیح ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے ذوالفقار عوان صاحب نے خود کہا میں بننا چاہتا ہوں، ملک منیر صاحب نے خود کہا میں بننا چاہتا ہوں، طارق باجوہ صاحب نے خود کہا میں بننا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کے نوٹس میں نہ ہو، شہباز شریف صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، میں بھی اس بورڈ کا ممبر تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ٹکٹ کی درخواستیں دینے والے آئے لوگ، تو شہباز شریف صاحب نے طارق باجوہ صاحب کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ نے ایم این اے کے لیے کیوں اپلائی کیا ہے؟ آپ ایم پی اے کے لیے اپلائی کیا۔ یہ بات ریکارڈ پہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے، وہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، میں بیٹھا ہوا تھا یہاں، باجوہ صاحب خود بیٹھے ہوئے۔ باجوہ صاحب تو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ میری شہباز شریف نے بڑی منتیں کی کہ آپ ایم پی اے بن جو، میں نے کہا میں نے نہیں بننا، وہ خود چھوڑ کے گئے ہیں۔ لیکن میری ایک عادت ہے، جو چھوڑ کے چلا جائے میں اس کے پیچھے کبھی نہیں جاتا۔ بالکل صحیح ہے، کرنا بھی ایسا ہی چاہیے۔ چونکہ آپ مسلسل اور کہہ لیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم آپ کو ہی ایم این اے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم مسائل کی طرف آ جائیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، عوامی مسائل ہیں، اجاگر کرنا ہمارا کام ہے۔ شہر سنگلہلے اگر بلدیہ کی بات کریں، کارکردگی ناقص، اگر ہم صفائی کے حوالے سے بات کریں تو جو حالات ہیں وہ بالکل ہی مطلب مناسب ہی نہیں کہ وہاں پر ایک انسانوں کے رہنے والے ہیں۔ اگر ہم پانی کی بات کر لیں تو پانی کا بھی مسئلہ ہمارے شہر میں ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی سڑکیں اور نالیاں چھوٹی چھوٹی گلیوں بازاروں میں بننے والی ہیں۔ اقبال پورہ دیکھ لیں، احمد آباد دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے دیکھ لیں، جہاں پر بہت سارے کام ہونے والے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو ہی ایم این اے دیکھا ہے، بلکہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودھری بلجیستان صاحب کے نام کے ساتھ ہمیشہ لکھا کریں سدا بہار ایم این اے۔ تو ہم سدا بہار ایم این اے کے دور میں جب رہ رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بیسک مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں ہو رہے؟ بلال صاحب، آپ کے آج کے میں نے انٹرویو سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ انتہائی منجے ہوئے صحافی ہیں، شکریہ۔ اور آپ نے جتنی باتیں بھی کی ہیں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا موازنہ ایم این اے کے ساتھ کریں۔ اس علاقے سے سب سے پہلے ایم این اے منتخب ہوئے تھے 70 میں حامد یاسی، اس علاقے سے 70 سے 77 تک وہ ایم این اے رہے۔ 77 میں اس علاقے سے ایم این اے بنے عارف عوان، پیپلز پارٹی کے ایم این اے۔ 85 میں یہاں سے ایم این اے بنے میاں شمیم احمد۔ 88 میں یہاں سے ایم این اے بنے عارف عوان۔ 2002 میں پھر یہاں سے ایم این اے بنے میاں شمیم احمد۔ ٹھیک ہے، ان چاروں کا نام رکھیں اور میرا بھی نام رکھیں۔ ان کے منصوبہ جات، ان کے جو کام انہوں نے کیے ہیں، اگر یہ 4 ایم این اے اپنے دور میں انہوں نے ایک کام بھی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک ایک کام کو اپنی خود دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا اور ان کا فرق یہ ہے کہ میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں، میں عوام میں سے ہوں۔ مجھے ان ٹین ایجز لوگوں نے اپنا ممبر بنایا تھا، مجھے پتہ ہے کہ میں نوجوانوں کا ممبر، میرے لیے کوئی جاگیردار سامنے نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار میرے سامنے نہیں تھا، کسی نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا بٹ، اس کے ایک بھائی تھے، وہ اس علاقے کا ہیرو تھا، عابد بٹ، یہ ساجد اس کا بھائی۔
ان کی فیملیز، ان کے بچے، اس عمر کے لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں نے اگر رہنمائی حاصل کی ہے تو میں نے اس کلاس سے حاصل کی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فلاں چودھری نے مجھے کہا تھا اور میں فلاں چودھری کے پاس گیا تھا. میں عزت احترام میں نے کبھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں میرے لیے قابل قدر ہے. جب تک اس ملک کے اندر اس کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. لوکل باڈیز کا نظام ہے، اس میں آپ چیئرمین بناتے ہیں، وائس چیئرمین بناتے ہیں، ضلع کونسل کا ممبر بناتے ہیں، ضلع کونسل کا چیئرمین بناتے ہیں. ایک فورم ہے، اربوں روپے ہیں ان کے پاس. آپ ان کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ یہ 30 لاکھ کا ووٹ بیچے، یا 40 لاکھ کا جی ووٹ فلانے دے دیا، 30 لاکھ فلانے لے لیا، 70 لاکھ فلانے لے لیا. یہ ایک سسٹم ہے، جمہوریت کی نرسری ہے، اس کو فیل نہیں ہونا چاہیے. آگے آ جائیں. صوبائی اسمبلی ہے، یہ کس کا فورم ہے؟ آپ ممبر کو منتخب کرتے ہیں صوبائی اسمبلی، آپ کی توقعات ہیں اسے. صوبائی لیول کے کام اسے کرنے چاہیے. اب میں تو جب کوئی کام نہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ ارد گرد اندھیرا ہے اور میں اپنے آپ کو، یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو میں نے زبردستی کی ہے، اپنے آپ پہ برڈن ڈالا ہے. لیکن اگر میں دوسرے کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے علاقے کا یا میرے عام آدمی کا یہ مسئلہ ہے تو میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جی یہ ان کا کام ہے. بلکہ جہاں تک کہ میری تو یہ بھی خواہش ہے کہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ لوکل باڈیز کے پاس ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے قومی اسمبلی میں ہم لیجسلیشن کریں، قانون بنانا ہمارا کام. اس لیے ان تمام اداروں کو، ضلع کونسل کے ممبران کو، میونسپل کمیٹی کے ممبران کو، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین صاحبان کو، اب میں ان کی بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی میں اگر نشاندہی کروں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. ہاں جو بڑا کام ہے وہ نہ کریں. یہ آپ کے شہر میں یہ گندا نالا تھا، ہوتا تھا یہاں، شاید آپ کے علم میں ہو. اس کے ساتھ جو گھر تھے شام کو آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے. اگر وہاں پہ گھر جو تھا وہ ہزاروں روپے میں تھا، آج وہ کروڑوں روپوں میں ہے. پتہ کرا لیں اس کو کس نے بنایا. ہاں یہاں پہ میں نے اپنے شہر میں سانگلل میں، حالانکہ میرا کام تو نہیں تھا، میں نے انکروچمنٹ کو ہر قیمت پہ روکا ہے. اس میں چاہے میرا کوئی ایم پی اے تھا یا کوئی دوسرا تھا، میں نے انکروچمنٹ نہیں ہونے دی، جس کو قبضہ گروپ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، جو میں کر سکتا ہوں. ہاں مجھے آپ نے کہا ہے کہ جی میں اس وقت کمیٹی میں برجیش طاہر صاحب آپ نے آنا ہے، میں نے انکار کیا ہے تو میں جواب دوں. مجھے شوق تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جمنیزیم بناؤں. میں نے نواز شریف صاحب سے فنڈ لے کے جمنیزیم بنا کے دیے. میں نے آپ کو یہ اسٹیڈیم بنا کے دیے، یا اپنے ہل پارک بنا کے دیے. جہاں پہ 20 دکانیں بننے لگی تھی میں نے وہاں پہ گلستان فاطمہ بنا کے دی. یہ میرے سکول جو ہیں جہاں پہ ایک ہر بلڈنگ جو ہے وہ جو بلاک گرنے والا تھا میں نے ان کو نیا بلاک بنا کے دیے. گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 جہاں سے میں خود میٹرک میں نے کیا، میں نے ان کو 2 جگہ پہ بلاک بنا کے دیے. یہ 2 نمبر سکول کہلاتا تھا، علامہ اقبال ہائی سکول بنا کے دیے. بیٹیوں کا جو سکول تھا وہ گرنے والا تھا، وہ جہاں پہ بچیوں کی میری BA کی کلاسز بھی ہوتی تھی، میں نے ان کو نیا بلاک بنا کے دیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے وہ ٹیچر جن کی وجہ سے میں بھی یہاں پہ پہنچا ہوں. ان میں ایک فقیر محمد خالد صاحب تھے،
بہت بڑا نام تھا. میں نے اس بلاک کا نام ہی فقیر محمد خالد کے نام پہ رکھا. یہ کالج جب میں نے بنا تھا باہر مویشی چرا کرتے تھے, منڈی لگتی تھی جہاں ساتھ ہی. آج وہاں پہ آپ کو ہال بھی ملے گا, ایم اے کی کلاسز بھی ملے گی. اور میں کوشش کرتا ہوں, اب مجھے بتائیں نا کہ مجھ سے آپ نے لیجسلیشن کا کام لینا ہے یا مجھ سے کیا کرانا ہے, یا یہ ہے کہ برجیز طاہر چونکہ 4 من وزن تو نے اٹھا لیا ہے, اب یہ 4.5 اگر اٹھاؤ تو تم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ 4 من کیسے اٹھایا؟ وہ بھی نہ اٹھاتے. ہاں, میں نے اپنی نیشنل اسمبلی کے کام میں میں اسمبلی میں نہیں جاتا جس طرح ہم یاسین صاحب نہیں جایا کرتے. میں اسمبلی میں وہاں پہ بہت ساری کمیٹیوں کا چیئرمین ہوں. آج کل بھی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں, اس کی کمیٹیوں کا بھی میں چیئرمین ہوں. فنانس کی کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, ڈیفینس کا ممبر ہوں, پیٹرولیم کا ممبر ہوں. وہاں سے میٹنگوں سے فرصت نہیں ہوتی, لیکن میں سارے کام چھوڑ کے ہفتے کے دن یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں. تو صرف اس لیے پیش ہوتا ہوں کہ میرے پاس وہ شخص نہیں جا سکتا اسلام آباد میں جس کے پاس کرایہ نہیں, جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. اگر میں کچھ کر سکتا ہوں, مجھے اس کی گھر کی دہلیز پہ بھی جانا چاہیے, اور اگر میرے علم میں آ جائے تو مجھے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جب تک میں ممبر ہوں, مجھ پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے کے عوام کی ترجمانی بھی کروں اور ان کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچاؤں. جی صحیح ہے. سوالات تو بے شمار تھے, لیکن میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سارے اعلانات ہوئے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے, جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. فلائی اوور کے حوالے سے آپ نے بات کی, ایکسپریس وے کے حوالے سے بات کی, واربٹر میں کالج کے حوالے سے بات کی, سوئی گیس کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اگر فہرست طویل ہے, صرف ہمیں اتنا سا بتا دیں کہ صفدرآباد روڈ, مڑ بلوچاں روڈ, جن کے اوپر کام چل رہا ہے, یہ صفدرآباد روڈ, جو چھوٹے چھوٹے روڈ ہیں, یہ کب تک مکمل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ سڑک جو ہے صفدرآباد روڈ جو بڑی ٹریجڈی ہے. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ جو ہی ان کی گورنمنٹ گئی تھی تو میں نے اسی وقت چیف سیکرٹری سے اور سیکرٹری جو ہیں یہاں پہ لوکل باڈیز کے اور PND والوں سے رابطہ کیا, اور اس کے میں نے فنڈ جاری کروائے. اب میں نے ٹینڈر بھی میں نے کرانے ہیں. ٹینڈر ہو گئے, ٹینڈر اخباروں میں آ گیا, انہوں نے ٹینڈر کر دیے. میں نے سوچا اب کام شروع ہو جائے گا. مجھے پتہ چلا, اب ذرا اندازہ لگائیں کہ مجھے ان کاموں کے لیے اس حد تک تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے ٹھیکہ ملنا چاہیے, میرے فلانے بندے کو ٹھیکہ ملنا چاہیے. مجھے پتہ چلا جی طارق باجوہ صاحب کے کوئی عزیز ہیں, بلو باجوہ, انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا. آئی سیڈ تھینک یو ویری مچ. میں نے ایکسچینج سے کہا ان سے کام شروع کریں. میں کہہ سکتا تھا کہ اس کا ٹھیکہ کینسل کریں, یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے اپنے MPA سے بھی کہا کہ MPA صاحب لک آفٹر کریں, یہ سڑک کی حالت, برسات آنے والی ہے, یہاں پہ بارش کی وجہ سے پانی اکٹھا ہو جائے گا, لوگ بڑے ذلیل ہوتے ہیں, اس سے پیشتر کے لوگ ذلیل ہوں, یہ سڑک اونچی کر کے پتھر چاہے واٹر باؤنڈ کر لیں, اس کو کر لیں, کچھ کر لیں. میں خود اسلام آباد میں چلا گیا. پتہ چلا کہ جی وہ بلو باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کام کرنا. اب جب کام لینے کے بعد آپ محکمے کو کہتے ہیں نہیں کرنا, تو اس کام کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کے لیے بھی 3 مہینے چاہیے. اس عرصے میں حکومت پھر چلی گئی. اگر میری حکومت رہتی تو میں ایکشن کو ہی, میں نے کہنا میں ٹھیکیداروں سے تو میں رابطہ نہیں کرتا, میں ایکشن کہتا, میں چیف کو بلاتا, یہاں یہ کیا ہو رہا ہے. اس سڑک کو میں نے کوشش کی کہ تیزی سے اس کو بنایا جائے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہاں تک اس کو میں نے کوشش کی تو وہ اس پہ کارپٹ ہونی تھی, وہ ابھی تک ویسے ہی واٹر باؤنڈ پڑی ہوئی ہے جس طرح اس وقت تھی. اور یہ سڑک جو ہے اس کا میں نے سنا نیا ٹینڈر ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے, جس نے بھی لینا ہے خدا کے لیے وہ کام کرے. ہاں, ایک چیز کی میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, پہلے بھی جو سڑکیں انہوں نے 1-2 شروع کرائی ہوئی تھی, میں نے پیغام بھیجا تھا ان کو, ٹھیکیداروں کو بھی اور ایکسین کو بھی, یہاں میرے پاس آئے. میں نے کہا یار ایک تو میں نے یہ
ठेकेदार तब्दील नहीं करना, वक्त का ज़िया है। आप इनसे काम करवाएं। दूसरा मुझे बताएं, अगर फंड्स की आपको कमी है तो मुझे बताएं, मैं आपको लेके दूँ। इस सड़क के बारे में उन्होंने मुझे बताया, मैंने इनको फंड ले दिए। इस सड़क के भी मैंने फंड लेके दिए, जिसका ठेकेदार वो बस साहब थे, उन्होंने बनने नहीं दिया। और ये सड़क, जिसका तीसरी सड़क की बात कर रहे हैं, मैं इस सड़क को मड़ बलोचा के लिए दूसरी साइड से बाईपास बनाना चाहता था। मैंने चीफ को कहा कि मड़ बलोचा वालों को कि ये रास्ते में से जब गुजरते हैं तो लोग बड़ी तकलीफें होते हैं, तो इसने आपके ऊपर तरफ से ये बनाए, इसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाए। अब चूंकि वक्त आ गया, मैं नहीं समझता, ये मेरी ख्वाहिश थी, वो मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अब जिस तरह भी बनाएं, मैं इंशाल्लाह ताला वक्त आया तो मैं वहाँ पे बाईपास ज़रूर बनाऊँगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जो सब आपने वक्त दिया, और बड़े दिन के वाले से बड़ा प्रोग्राम आपके साथ हुआ, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ये हल्का और ये वोट आपके पास आपकी अमानत है, जो आपने सही और मुस्तहिक बंदे को उसके कामों की और कारकर्दगी की बिना पर देने होते हैं। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।